السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ میں جس موضوع پر یہ ولاگ کرنے لگا ہوں وہ موضوع میرے دل کے قریب ہے، لیکن آج میں کچھ دکھی دل کے ساتھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ ہم ایک اور لیڈر کھونے جا رہے ہیں، ایک اور بڑا لیڈر جو ان بحرانوں میں کام آ سکتا ہے، جو ان بحرانوں میں ملک کو نکالنے میں مدد کر سکتا ہے، مگر ہم نے کھڈے لائن لگا کر، تجربے کر کے، سائیڈ لائن کر کے، اور جو لیبارٹری سے نت نئے لیڈر پیدا کرنے کی جو خواہش ہے، اس خواہش پر عمل کرتے ہوئے ہم نے ایک اور تجربہ کار لیڈر کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے گوا دیا ہوا ہے۔ میں بات نواز شریف صاحب کی کر رہا ہوں۔ نواز شریف صاحب ان دنوں علیل ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے۔ خبریں ان کی طبیعت کے متعلق جو آ رہی ہیں وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن کچھ دن پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، بلکہ کچھ دن پہلے کیا 2 دن پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس تھا قومی سلامتی کا، اس میں نے نواز شریف صاحب کے متعلق گفتگو کی تھی۔ میں نے ان کی غیر حاضری کے اوپر سوال اٹھائے تھے، اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ نواز شریف صاحب کا جو تجربہ ہے اور جو انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے آپریشن لیڈ کیے ہیں بطور پرائم منسٹر، جو انہوں نے پالیسیز دی ہیں، ان کی وجہ سے نواز شریف اگر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ہوتے تو اجلاس بھی معتبر ہوتا، اور رائے جو آتی یا جو ان کا اپنا تجربہ تھا اس کی بنیاد پر اگر وہ کوئی چیزیں سامنے رکھتے تو بہتر ہوتا، پالیسی بنانے میں کافی سارا معاون ہوتا ان کا وہاں پر ہونا۔ اب اس وقت ہمارے پاس ایک لیڈر ہیں، کسی کو پسند آئیں کسی کو ناپسند آئیں، ان کا نام ہے آصف زرداری۔ بدنام بہت ہیں، بہت زیادہ بدنام کر دیے گئے۔ آصف زرداری صاحب جب صدر تھے تو اس وقت کے وزیر اطلاعات، جب پچھلے دور میں 2008 سے 13 میں قمردمان کائرہ صاحب نے آصف زرداری صاحب کی امیج بلڈنگ کے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ جب اس طرح کر کے جو آپ کے کارنامے ہیں وہ ہم نے قوم کو دکھانے ہیں۔ ایک لمبی چوڑی انہوں نے بریفنگ بنائی ایوان صدر میں جا کر، صدر زرداری صاحب کو انہوں نے پیش کی کہ جناب یہ میں چاہتا ہوں تاکہ آپ کا امیج بہتر ہو۔ تو زرداری صاحب نے ساری بریفنگ دیکھ کر اور انہوں نے کہا کہ بیٹا میرا امیج ٹھیک نہیں ہونا، اس طرف ہم نے جانا ہی نہیں ہے، ہم جس کام کے لیے آئے ہیں ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ پھر اس دور میں انہوں نے کئی غلط کام بھی کیے ہوں گے، ان کے اوپر الزامات ہوتے ہیں، کرپشن کے الزامات، طرح طرح کی باتیں ان کے لیے، لیکن 18ویں ترمیم دے کر انہوں نے ٹوٹتے ہوئے پاکستان کو ایک بار پھر جوڑا۔ یعنی 1971 میں پاکستان ٹوٹ گیا، 73 میں آئین بنا اور پاکستان کو جوڑ دیا گیا۔ اور اس کے بعد آج جب سندھ میں تحریک چلتی ہے، جو کینالز کے خلاف تحریک چل رہی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک چیز جو نظر آئے گی، آپ اگر ایک خاص اینک سے اینک کو اتار کر دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ وہ جو علیحدگی پسند تھے وہ آئین کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آئین کے مطابق جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہمیں ہمارے ساتھ وہ پوری کریں، چاہے وہ مالی خود مختاری تھی، چاہے وہ پانی کا حصہ ہے، چاہے وہ انتظامی خود مختاری ہے، آپ نے آئین میں 73 کے آئین میں جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی وہ پوری کریں۔ زین شاہ صاحب سائیں جی ایم سید صاحب کے پوتے ہیں، وہ اب آئین کی بات کرتے ہیں کہ آئین نے جو گارنٹی کی ہے وہ ہمیں دے۔ سائیں جی ایم سید صاحب کون تھے؟ پاکستان کی قرارداد پیش کرنے والے سندھ اسمبلی میں، اور 71 کے بعد انہوں نے سندھو دیش کا نعرہ لگا دیا۔ پھر ان کے ایک اور پوتے جلال محمود شاہ صاحب جو ہیں وہ الیکٹرل پولیٹکس میں آ گئے، وہ سندھ اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر رہے نواز شریف صاحب کے دور میں، جب نواز شریف صاحب نے اپنی سندھ کی اسمبلی کو معطل کر کے وہاں پر غوث علی شاہ صاحب کو لگایا تھا، اور وہاں گورنر راج تو نہیں تھا لیکن غوث علی شاہ صاحب کو امور سندھ کا صلاح کار مشیر لگا کر وہاں انہوں نے کر دیا تھا، مقرر کر دیا تھا، تعینات کر دیا تھا۔ میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ پاکستان کے وفاق کو نہیں مانتے تھے وہ وفاق کو ماننا شروع ہو گئے، آئین کے مطابق وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر قادر مکسی وہ علیحدگی پسند تحریک میں انہوں نے اسٹوڈنٹ اپنا پولیٹکس کی اور بعد میں انہوں وہ سیاست کر رہے الیکشن کی۔ تو آج جو کینالز کی تحریک چل رہی ہے اس میں کوئی ایک آدھی ایسی پولیٹیکل پارٹیز یا ایسی کمپرس جماعتیں ہوں گی جو پرامن طریقے سے علیحدگی کی جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن میجورٹی جو قوم پرستوں کی ہے
وہ کیا سیاست کر رہی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئین کے مطابق حقوق دیں۔ تو 73 کے آئین نے پاکستان کو جوڑا، اور پھر جب محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد نظر آ رہا تھا کہ پاکستان شاید قائم نہ رہ سکے، تو آصف زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور پھر 18ویں ترمیم کی۔ تو زرداری صاحب نے قمر زمان قاہرہ صاحب کو کہا کہ بیٹا چھوڑ دو، کوئی 25-30 سال لگائے ہیں ریاست نے میرا امیج خراب کرنے میں، وہ ٹھیک نہیں ہونا، لہٰذا ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ یہی ہم دوسری طرف آتے ہیں۔ اب آصف زرداری صاحب تو چلیں جتنے جوگے ہیں، وہ کل بلوچستان بھی چلے گئے، وہاں جا کر لوگوں کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرے لیڈر جن کا تعلق پنجاب سے ہے، اگر وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اگر وہ کھڑے ہو جاتے تو پھر صورتحال بہت ڈفرینٹ ہوتی۔ ان کا نام ہے نواز شریف۔ تو جب نواز شریف صاحب قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نہیں آئے تو میں نے سوالات اٹھائے کہ جی نواز شریف صاحب کیوں نہیں آئے؟ مگر جب آج میں نے خبر پڑھی اور کچھ انفارمیشن گوہر بٹ صاحب نے میرے ساتھ شیئر کی، کچھ میں نے فون کر کے اپنے سورسز سے پوچھا، تو پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب تو علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، اور وہ پہلے تو دلچسپی نہیں تھی ان کی جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا کہ جی کیونکہ ہم نے اپنے لاڈلے کو بھی مائنس کرنا ہے تو آپ نے بھی مائنس ہی رہنا ہے۔ میں نواز شریف صاحب کو ایک بار مائنس کیا، دوسری بار مائنس کیا، واپس آئے، تیسری بار مائنس کر دیا نواز شریف صاحب کو، اور پھر یہ کہ جی آپ کی صاحبزادی اور آپ کے بھائی وزیر اعظم ہوں گے، آپ گھر پہ آرام کریں۔ اور اگر یہ ان کی مشاورت سے، ان کی رضامندی سے یہ سارا کچھ ہوتا تو شاید صورتحال اور ہوتی۔ تو جو نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی ہیں تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، ان کو یہ غم ستایا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے۔ اور یہ سوال وہ کئی بار کرتے ہیں، مجھے کیوں نکالا؟ لوگ مذاق اڑاتے رہتے ہیں نواز شریف صاحب کا، مجھے کیوں نکالا؟ اور پھر انہوں نے کئی بار کہا کہ آپ یہ تجربات بار بار کیوں کرتے ہیں، بار بار سوال کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 24 کروڑ عوام نے، 22 کروڑ یا جتنے بھی اس وقت پاکستان کے لوگ تھے، 18 کروڑ، انہوں نے مجھے منتخب کیا اور 5 بندوں نے مجھے نکال دیا۔ وہ یہ سوال کرتے تھے نواز شریف صاحب۔ ان کو سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا گیا کہ نہیں، آپ کا تو فیصلہ جو ہے نا وہ آپ کا فیصلہ بقول قمر جاوید باجوہ، یہ فیصلہ فوج کا تھا، ادارے کا فیصلہ تھا، اس کا قمر جاوید باجوہ صاحب نے تردید نہیں کی اس کی، بلکہ انہوں نے تو ایک تو انٹرویوز تھے اور دوسرا انہوں نے ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک تقریر کی تھی نومبر 2023 میں، میرا خیال ریٹائرمنٹ سے پہلے۔ اس تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہاں ہم سیاست میں مداخلت کرتے رہے، لیکن ہم نے بعد میں سیکھ لیا کہ ہمیں سیاست سے باہر جانا چاہیے۔ ڈی جی ISPR نے کہا کہ جی ہم نے تو 2021 مارچ 2021 میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے سیاست میں سے پیچھے ہٹنا ہے، ہم نے عمران خان صاحب کی سپورٹ واپس لے لی تھی۔ تو جب سپورٹ واپس لے لی تھی تو پھر سیاست کو سیاستدانوں کے حال پہ چھوڑ دیتے، سیاستدانوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے۔ تو میں جو گزارش کرنے جا رہا ہوں، جو آج صورتحال ہے بلوچستان، وہ جو آرمی چیف صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، سافٹ اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی اسٹیٹ کو، ہارڈ اسٹیٹ ملک دشمنوں کے لیے، عوام دشمنوں کے لیے جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہوں، چاہے وہ دودھ میں ملاوٹ کریں، چاہے وہ اپنا گھی میں ملاوٹ کریں، چاہے وہ لوگوں کو دوائی کے نام پر زہر دیں، ان کے لیے ہارڈ اسٹیٹ ہونا چاہیے ریاست کو، یا پھر چاہے وہ بم پھاڑ کر دھماکے کر کے کبھی مسجدوں میں، کبھی مندروں میں، کبھی امام بارگاہوں میں، کبھی گرجا گھروں میں جا کر لوگوں کو کا قتل عام کریں، ان کے لیے ہارڈ اسٹیٹ ہونا چاہیے ریاست کو۔ لیکن پالیسی جو ہے وہ جو صدر زرداری نواز شریف مل کر بنا سکتے وہ کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ تو میں واپس آتا ہوں نواز شریف صاحب کے اوپر۔ تو نواز شریف صاحب نے جانا ہوتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں سعودی عرب، وہاں جا کر وہ عبادات کرتے ہیں، اور ان کا ایک بڑا پرانا سلسلہ ہے۔ بطور پرائم منسٹر بھی وہ آخری 10 دن جو ہے وہ وہاں گزارتے تھے، عید بھی وہاں پر گزارتے تھے، یا عید نماز پڑھ کے پھر اگلے دن ادھر آ جاتے تھے، کیونکہ اگلے دن ہمارے ہاں عید ہوتی تھی۔ تو نواز شریف صاحب کا تو پرانا ایک ان کی ریت رہی ہے کہ وہ وہاں جا کرتے تھے، اس بار نہیں گئے۔ مریم نواز صاحبہ گئی ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تو گئے ہیں وہاں پر دورے پر، مریم نواز صاحبہ گئی، ان کی تصویر بھی سامنے آ گئی، اپنے والد صاحب کو سے وہ اپنا دعائیں لے کر، گلے مل کر وہ جا رہی ہیں عمرہ کے لیے۔ نواز شریف صاحب نہیں گئے تو پھر خبریں جو باہر آ رہی ہیں
ظاہر ہے پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میاں صاحب کیوں نہیں گئے، قومی سلامتی کمیٹی میں نہیں آئے، تو اس پر میں نے بتایا تھا کہ مجھے ان کے قریبی ساتھیوں نے کہا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں جی میری کوئی بات مانتا ہے نہیں، سنتا ہے نہیں، میں کیوں آؤں؟ ٹھیک ہے، جن کو لائیں وہ کریں، مسئلے کا حل نکالیں۔ تو خبر یہ ہے کہ جو ان کے ڈاکٹر جو ہیں ذاتی معالجے، ڈان کی خبر میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں، ڈاکٹر عدنان نے کہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کی طبیعت ناساز ہے، ان کو ہوائی سفر کے لیے منع کر دیا گیا ہے ڈاکٹر عدنان نے ان کو، اور ان کا روزانہ کی بنیاد پر چیک اپ ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ سعودی عرب بھی نہیں گئے، اور وہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو دل کے معاملات ہیں دوبارہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا ان کی صحت کے متعلق، لیکن میں نے اس دن کہا تھا کہ نواز شریف صاحب اگر ہیریٹیج کمیٹی کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، وہاں ان کا سرپرست بننے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، تو پھر ادھر کیوں نہیں ٹائم دے رہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جی میاں صاحب کہتے ہیں جب میرا کوئی کردار ہی نہیں چھوڑا گیا تو پھر میں وہاں کردار ادا کیوں کروں؟ تو اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب، یہ دو تجربہ کار لیڈر آپ کے پاس ہیں اس ملک میں، کسی کو اچھے لگیں کسی کو برے لگے۔ اب اگر فواد چودھری جیسے شخص ہمارے دوست ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا نہیں کہا نواز شریف اور آصف زرداری کے لیے، عمران خان صاحب کی محبت میں انہوں نے کس طرح کی باتیں نہیں کی، لیکن آج انہوں نے گفتگو کی ہے صحافیوں کے ساتھ لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی کے بعد۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو نواز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ مل کر قومی حکومت بنانی چاہیے۔ اب کوئی عمران خان کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے نہیں دیتا، کوئی ایک الگ معاملہ ہے، کوئی اس طرف عمران خان صاحب خود بھی نہیں جائیں گے ادھر، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ خراب ہو جائیں گے، گندے ہو جائیں گے، حالانکہ گندے جتنے ہونے عمران خان صاحب ہو چکے ہوئے، جتنا توشہ خانہ کے مقدمات، جتنا ملک ریاض صاحب کے معاملات، مجھے نہیں لگتا کہ جو آصف زرداری صاحب کے اوپر الزامات ہیں وہ کوئی عمران خان صاحب کے اوپر جو چیزیں جو ثبوتوں کے ساتھ عدالتوں میں پیش کی گئی ہیں وہ آصف زرداری صاحب پر اور نواز شریف صاحب پر اتنی نہیں ہیں۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ نہیں بیٹھیں گے، لیکن اس چیز کا ادراک فواد چودھری صاحب کو بھی ہے کہ بندے دو ہیں، تیسرا جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو جو آصف زرداری اور نواز شریف صاحب نے ماضی میں بھی ملک کو بحران سے نکالا، آج صورتحال 2008 سے زیادہ خراب نہیں ہے۔ ایک حوالے سے اگر افغانستان کو ہم دیکھیں وہاں طالبان بیٹھے، اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں خراب صورتحال ہے، لیکن 2006 میں نواب اکبر بگٹی کو شہید کیا گیا تھا، اور 2008 میں بلوچستان کی صورتحال قدرے آج سے زیادہ خطرناک تھی، لیکن اس وقت بھی سیاستدان بیٹھے، انہوں نے حل نکالا، صوبوں کو حقوق دیے، آئینی پیکیج دیا، مالی پیکیج دیا، NFC دیا، تو اس کے بعد صورتحال کافی ڈیفرنٹ ہو گئی، پہلے سے زیادہ سنبھل گئی، بہتر ہو گئی۔ تو یہ چیز کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گھر بیٹھ کر، اب تو خیر العلیل ہے نا، اگر وہ گھر بیٹھے رہے اور ان کو ایک لیڈر ہے جن کا تجربہ ہے، آپ ان کے تجربے سے استفادہ نہیں کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ نواز شریف صاحب کے دونوں بچے باہر ہیں، نواز شریف صاحب کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں، بھائی وزیر اعظم ہیں، ان کو اور کیا چاہیے؟ لیکن جو نواز شریف کا تجربہ ہے وہ تو حاصل کریں، وہ تو لیں۔ میں تو اکثر ایک کہتا ہوں کہ آصف زرداری اور نواز شریف ایک کومبو ہیں، وہ اگر بیٹھتے ہیں مسئلے کا حل نکالتے ہیں تو مسئلے کا حل نکال دیتے ہیں، دونوں کا تجربہ ہے۔ ایک آصف زرداری صاحب لگے پھر رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، نواز شریف صاحب ان کو کہتے نہیں جی ان سے ہم نے استفادہ نہیں لینا۔ جو میں نے آغاز میں کہا نا ایک اور لیڈر، مطلب بھٹو شہید، محترمہ بینظیر بھٹو شہید، سیاسی لیڈرشپ تھی، وہ کوئی مارے گئے، کوئی کسی کا عدالتی قتل ہوا، بلور خاندان آپ دیکھ لیں، ANP دیکھ لیں، آپ ان سے فائدہ لے سکتے تھے، نہیں لیا آپ نے، ان کو سائڈ لائن کر دیا، کھوٹے لائن کر دیا، تجربہ سازیاں۔ تو نواز شریف صاحب کے بارے میں جو مجھے خبریں مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے سیاست جا کے کریں۔ پریکٹیکلی نواز شریف صاحب ڈسہارٹ ہو کے ریٹائر ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرکزی حکومت کے معاملات میں وہ کہیں بھی بیان نہیں دیتے، پنجاب حکومت کے معاملات میں اپنی بیٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے یا
مریم نواز صاحبہ کوشش کرتی ہیں کسی نہ کسی شکل میں اپنے والد صاحب سے رہنمائی لیں تو وہاں آپ کو نواز شریف صاحب نظر آتے ہیں، ادروائز وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اب تو اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، اب تو وہ بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے۔ آج جس بحرانوں سے ملک گزر رہا ہے، سیاسی بحران سب سے بڑا، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب اگر پاکستان جب آئے تھے 21 اکتوبر کو اور وہ الیکشن کیمپین آزادانہ طریقے سے کرتے، گلی گلی جاتے، شہر شہر جاتے، تو آج شاید عمران خان صاحب کو جیل میں نہ رکھنا پڑتا۔ آج عمران خان اتنا بڑا، وہ جو کہتے ہیں نا عمران خان ان سے نہیں ٹوٹ رہا ہے، عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی توڑنا تھا۔ سیاسی طور پر تو جو عمران خان کے مخالف پہلوان تھا وہ تو سائڈ پہ ہو گیا نا کہ جی نہیں -2 ہے، تو -2 کا انجام تو یہ ہونا تھا۔ وہ کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے طریقے سے لگے ہوئے ہیں، میاں نواز شریف صاحب ذرا سائڈ پہ ہو گئے۔ تو تجربہ، نواز شریف صاحب کو اللہ زندگی، صحت دے، تندرستی دے، زرداری صاحب کو ان کا تجربہ ہے، ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھا کر ملک کو 2008 کی طرح، جو 2008 سے 13 تک کا جو دور ہے اس کی طرح ان بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے، اگر یہ بات کسی کو سمجھ آئے تو۔ نہیں آئے گی تو پہلے ہم نے کہا اگر بھٹو کو نہ مارا جاتا، بھٹو شہید نہ ہوتے تو پاکستان آج کہیں کھڑا ہوتا، اگر بے نظیر کا قتل نہ ہوتا تو پاکستان آج کہیں اور جگہ ہوتا۔ تو پھر اگر نواز شریف صاحب بھی ظاہر انسان ہے، اللہ ان کو زندگی دے، ان سے تجربہ نہیں لیں گے تو پھر کل کو ہم یہی کہیں گے کہ جی نواز شریف اور آصف زرداری صاحب سے اگر ہم نے فائدہ نہیں لیا، لے لیتے تو حالات کچھ اور ہوتے۔ تو تجربے بند ہونے چاہیے، اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، یہی پولیٹیکل لیڈرشپ ہمارے پاس۔ ہم کوئی نواز شریف دودھ کا دلہا ہے، نہ آصف زرداری دودھ کا دلہا ہے، نہ عمران خان دودھ کا دلہا ہے۔ کمی کوتا انسان ہے، ہر انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، لیکن تجربہ بھی تو ہے نا۔ انجینئر انجینئرنگ ہی کرے گا نا، سیاستدان سیاست کرے گا۔ کوئی کھلاڑی سیاست نہیں کر سکتا، کوئی ٹیکنوکریٹ سیاست نہیں کر سکتا۔ ان سے مشورے کیے جاتے ہیں، ان کو بٹھایا جاتا ہے، اور جو آپ کو صحیح مشورہ دے کر لا سکتا ہے صحیح راستے پر، ان سے مشورہ نہیں لیا جا رہا۔ یہ میں شہباز شریف صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔